آپ کو شاید یاد نہ ہو، میرا نام صلاح الدین ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم جنگجو کی جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور عیسائیوں کے ایک عظیم لشکر کو شکست دے کر یروشلم فتح کیا۔ یہ واقعہ 12ویں صدی کا ہے، جب شام میں سلطان صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن تھے۔ ان کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی۔ وہ خیمے میں داخل ہونا چاہتی تھی، مگر خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کی، خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے کانپتی آواز میں کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام تھا جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانی کے بعد فتح کیا تھا۔ اس شہر کے لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی تھی، مگر پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہ کر سکے۔ سلطان نے فرمایا، اگر تم اعزاز مانگتے ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس لڑکی کو بہت سا مال و دولت عطا کی اور اسے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس لڑکی کو ان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ وہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی اور جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سرنگ کھودنے کی ناپاک کوشش کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ اور جس سلطان سے وہ لڑکی شہر مانگنے آئی تھی، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ اس کا نام صلاح الدین یوسف تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ آج ہم آپ کو تاریخ کے اس ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل سوانح حیات دکھا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو سلطنت کسی تھالی میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے انہیں ہر قدم پر جنگ و جدل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ پیدائشی حکمران نہیں تھے، ان کے چچا شیرکوہ نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے، اور اسی حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو ہر جنگ میں ساتھ لے جاتے تھے۔ اس زمانے میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی خلافت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے اکثر علاقے خود مختار حکمرانوں کے قبضے میں تھے جو آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خلافت کی حکومت تھی اور بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقے صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ ایسے حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کیا اور پھر مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی، جس میں صلاح الدین ایوبی بھی شامل تھے۔ مصر میں اس وقت فاطمی خلافت بدعنوانی کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی۔ اختیارات خلیفہ کے بجائے وزیروں کے ہاتھ میں تھے۔ ایسے میں شیر کوہ کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی فوج کے کمانڈر بنے اور فاطمی خلیفہ کو اقتدار سے ہٹا کر خود مصر کے حکمران بن گئے۔ مصر نے کبھی ایسا سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے قاہرہ کا خزانہ عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ رکھی۔ اگر نور الدین زنگی کا انتقال نہ ہوتا تو شاید صلاح الدین ایوبی مصر ہی کے گورنر بن کر زندگی گزار دیتے، مگر ان کی وفات نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ درباری سازشوں کے بعد صلاح الدین نے مصر کو الگ سلطنت بنایا، پھر شام پر چڑھائی کر کے دمشق فتح کیا اور مصر سے شام تک ایک عظیم سلطنت قائم کر دی۔ سلطان رحم دل، سخی اور بہادر تھے، مگر ان کی سب سے بڑی خوبی ان کا ظرف تھا۔ وہ دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے اور موقع ملنے پر دشمنوں کو دوست بنا لیتے تھے۔ ان کا ایک بدترین دشمن شیخ سنان تھا، جو فدائیوں کا سربراہ تھا۔ فدائی وہ قاتل تھے جو نشہ آور اشیاء استعمال کر کے بے خوفی سے قتل کرتے تھے۔ ان فدائیوں کو سلطان کے قتل کا حکم دیا گیا، مگر کئی حملوں کے باوجود سلطان بچ گئے۔ بالآخر سلطان نے شیخ سنان سے دشمنی ختم کر کے اسے اپنا اتحادی بنا لیا۔ یوں سلطان نے اپنے سب سے خطرناک دشمن کو بھی دوست بنا لیا۔ سلطان
का सबसे बड़ा चैलेंज सलीबी सल्तनत थी, जिसने 1099 में बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था। कई जंगों, मुआहिदों और धोखों के बाद 4 जुलाई 1187 को जंगे हुत्तीन में सुल्तान ने फैसला कुन फतह हासिल की। सलीबी फौज तबाह हो गई, सलीब आज़म मुसलमानों के कब्जे में आ गई और सुल्तान ने अपने हाथों से रेनाल्ड को कत्ल किया। 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आ गया। सुल्तान ने फतह के बाद ईसाइयों को आम माफ़ी दी, फिदिया मुकर्रर किया और जो गरीब थे उन्हें बिला मुआवजा आज़ाद कर दिया। यही नहीं, बाद में जब इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड शेर दिल आया तो सुल्तान ने उसके साथ भी शराफत और इंसानियत का मुजाहिरा किया, यहाँ तक कि उसकी बीमारी में उसके लिए दवा और शरबत भी भिजवाया। बिलाखिर जंगों के बाद सुल्तान दमश्क वापस लौटे। उन्हें हज की शदीद ख्वाहिश थी मगर मौका ना मिला। 4 मार्च 1193 को कुरान की तिलावत सुनते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन्होंने अपनी जिंदगी में दौलत नहीं, इंसानियत कमाई। वो न किसी के दुश्मन थे, न फुतूहात के भूखे। वो इन अजीम इंसानों में से थे जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाकर छोड़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।